اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ تو میرے عزیزو، اسی وقت پولس رسول نے آگاہ کیا تھا کہ کلیسیا کے اندر سے لوگ الٹی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جسم اور روح کی جنگ ہے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ ہمارا جسم جو ہے ہمارے روح القدس پانے کے باوجود بھی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ یہ اس کی رغبتیں اور اس کی خواہشیں ابھرتی ہی رہیں گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کو دبایا تو جا سکتا ہے، ان کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، جیسے غلطیوں کو پولس کہتے ہیں جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ جسم، اگر تم روح کی ہدایت سے چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جسم کی خواہشیں ہوں گی نہیں، کہا ہے پورا نہیں کرو گے۔ تو اس کا مطلب ہے خواہشیں تو رہیں گی، جسٹ آپ ان کو ٹیم کر سکیں گے، جسٹ ان کو آپ سیدھا کر لیں گے کہ آپ ان کو پورا نہ کریں، کیونکہ آپ کو روح نے آپ پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے جسم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا کہ اب میرا جسم اس قدر پاک بن گیا اور میں اتنا سٹرونگ بن گئی ہوں۔ اس لیے کئی دفعہ جب میں تعریف کرتا ہوں اسپیشلی اپنے نوجوان بیٹیوں کی اور بیٹوں کی، تو میں ان کی تعریف کرنا بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان کو ضرورت ہے حلال شعری کی، اور ساتھ ہی میرے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ تعریف ان کے ذہن میں نہ اٹک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے ذہن میں تعریف اپنی اٹک جائے یہ برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ اس کو جتنی جلدی وہ ذہن سے نکالنا چاہیے، اور شاید اس کو ایک بھی دفعہ آگے نہیں بتانا چاہیے کہ کسی نے میری تعریف کی ہے، میرے روحانی معیار کی، میری دعا کی۔ چلو میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو بتا لیتے ہیں یا بچے اپنے ماں باپ کو بتا لیتے ہیں، چلیں اتنی کلچ کر لیتے ہیں، مگر بڑے ہی خوف سے۔ تو بلیو کریں، میں کئی دفعہ اتنے خوف میں ہوتا ہوں کہ کہیں میرا تعریف نہ کرنا کسی کو کمزور نہ کرے، اور کہیں میری تعریف کسی کو برباد نہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ روح کے بالکل خلاف ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اور یہ سنے تو کہا جسم سے کچھ بھی فائدہ نہیں، زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ اگر آپ جسم میں رہ کر روحانی کام کرنا چاہیں گے کبھی بھی نہیں ہونے والے، یہ نہیں ہونے والے۔ آپ روح کے اندر ہی خدا کے کام کر سکتے ہیں، آپ کو روحانی بن کر ہی جینا پڑے گا تو آپ کچھ اویل کر لیں گے۔ جب آپ اپنے جسم پر بھروسہ کرنا شروع کریں گے اور اس کی رغبتوں اور خواہشوں کے اندر جو الجھاؤ ہے وہ یہ ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ ہماری اپنی ہی زبان ہمارے اپنے ہی خلاف ہماری اپنی ہی صفائی پیش کر رہی ہوگی کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ مجھے دنیا دار نہ سمجھیں، آپ مجھے کوئی اتنا گرا ہوا ایماندار نہ جانیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی انسان کہہ رہا ہے جس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کا اپنا ہی بدن اس کی زبان پر اس قدر حاوی ہے کہ وہ ایک خود جھوٹی گواہی دے رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جسم کلیئر بتا رہا ہے، دل کلیئر بتا رہا ہے یہ بات جھوٹی ہے، اور جو بول رہا ہے وہ اس پر ڈٹائی سے پہرا دے رہا ہے۔ اور یہ حال ایماندار کا ہے کہ وہ ڈٹائی سے پہرا دے رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، جبکہ اس کو خود پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ دل جو کچھ کہہ رہا ہے پتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن اس دل کا کنٹرول اتنا بڑا ہے ایماندار پر کہ وہ بے باس ہے اس کے آگے۔ تو اس لیے رسول نے اسی وقت ہی کہا، اور یہی اس خط کا مقصد ہے، یہودا کے خط کا، کہ ایمانداروں کو جھنجھوڑا جائے، ایمانداروں کو باخبر کیا جائے کہ مت خیال کرو کہ تم اپنے اگر ایمان کے لیے جاں فشانی نہیں کرو گے اور خدا کے فضل کو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے استعمال میں نہیں کرو گے اور سمجھو گے کہ یہ خدا کا فضل جو ہے یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے، تم کبھی بھی نہیں آسمان کی بادشاہی میں جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم جو خدا کے لوگ ہیں،
خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس فکر کے اندر رہنا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے تاکہ ہم اس کو ختم کریں، کیونکہ ہمارا ٹائم تو اینڈ کر رہا ہے، لیکن خدا نے جو باتیں میرے دل میں رکھی تھی وہ میں بیان کرنے سے میں بھی نہیں جھجکا. تو یہودا کے خط میں چلتے ہیں اور تھوڑا سا فاسٹ کر کے آگے چلتے ہیں. اب کلام کہتا ہے 14ویں آیت میں، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت پر تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے. تو یہاں پر بہت یہ آیتیں گہری ہیں، کیونکہ ہمیں پہلی بات ہے کہ ہمیں ہنوک کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں نہیں ملتا ذکر کہ وہ منادی کر رہا تھا، لیکن یہودا کہتا ہے کہ وہ منادی کر رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ پیشن گوئی اس نے یہ کی کہ جب اس نے پیشن گوئی کی اس کا مطلب وہ نبوت کر رہا تھا، تو ایک نبی کی خدمت کر رہا تھا. تو جو نبی کہتا ہے وہ کلام ہوتا ہے، تو یا تو وہ ریما کلام ہے یا لوگس کلام ہے. تو آج اس کو سیکھنے کو یوں ملا کہ اس کا مطلب ہے یہ کلام جو ہے اس کے لیے ریما کلام تھا، کیونکہ لکھا تو گیا ہی نہیں ہے. ہنوک کی کتاب بائبل میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن سامہو اس کا کلام تو تھا. اور آپ بھی جانتے ہو، ہمیں بھی بائبل بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تھوڑی لکھا گیا ہے، ساری باتیں تھوڑی لکھی گئی ہیں. یہ تو جو لکھی گئی ہیں یہ تو ہماری نجات کے لیے لکھی گئی ہیں، سب کی سب نہیں لکھی گئی. جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی. اور یوحنا صرف اناجیل کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر ساری باتیں لکھی جاتی تو زمین پر رکھنے کے لیے جگہ ہی نہ ہوتی، گنجائش ہی نہ ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح القدس نے یہودا کو وہ ریما کلام دیا ہے جو اب یہ تعلیم بن گیا ہے. تعلیم کیا بن گیا ہے؟ کہ خداوند اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا، آدمی کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. تو یہ عدالت تو ہو کر رہے گی، اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ریپچر کی نہیں ہو رہی. ریپچر جو ہوگا وہ ایک خفیہ خداوند کی آمد ہے جو بادلوں پر ہے، زمین پر نہیں آنا. ہم نے ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنا ہے، جس کو ہم اٹھایا جانا کہتے ہیں یا خداوند کا ظہور کہتے ہیں. تو یہ بادلوں پر آمد ہے. یہ وہ بات نہیں ہو رہی، یہ وہ بات ہو رہی ہے جب گناہ گار سزا پائیں گے. یہ اس آمد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ مقدسوں کے ساتھ آیا. اب مقدس آلریڈی اوپر تھے، وہ خداوند کے ساتھ آئے. لیکن میں اس کو ذرا فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ اس چیز کو اب بعد میں کبھی اس کو کور کریں گے، اس پر بات کریں گے اور گہرے طور پر بھی. اور کون کون سی باتیں جج کی جائیں گی؟ ان سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے. اس کا مطلب ہے کئی دفعہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کو اپنی باتوں کا حساب دینا پڑے گا. کیونکہ ہماری باتوں میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ نجات کا بھی تو پیغام ہی ہے، خوشخبری کا بھی تو کلام ہی ہے جو ہم سنا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خوشخبری کا کلام نہیں سنا رہے اور ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو خوشخبری کا کلام نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر خدا ان باتوں کا حساب لے گا کہ آپ کو بولنے کی تو طاقت دی تھی، آپ کو بات کرنے کی تو طاقت دی تھی، لیکن آپ نے اس وقت میں باتیں کی کیا تھیں. یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سننے والے تک نجات کا کلام پہنچایا؟ جو بات خدا کرنا چاہ رہا تھا اس تک پہنچائی گئی ہے؟ کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور جب کوئی شخص ہلاکت میں جائے گا تو کسی سے اس کے خون کی باز پرس تو ہوگی، کیونکہ اس نے کہہ دینا ہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں نجات کیا ہوتی ہے، تو میں تو مر گیا ہوں نا، مجھے کیا پتہ ہے. خداوند کلیسیا کو اتنا ذمہ دار ٹھہراتا ہے
کہ ہمیں اپنے سامنے والے شخص کے بارے میں فوراً روح میں دعا کرنی ہے کہ خداوند اس کو نجات کا کلام سنانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یا سسٹر روج پر ہے، یا بہن رومیلہ پر ہے، یا بھائی گلزار پر ہے، کس پر ہے اس کی ذمہ داری؟ خدا کا روح آپ کو بتائے گا۔ یہی چانس ہے، یہی چانس ہے، اویل کرو۔ اور پھر ہماری تابعداری کا لیول اور دلیری کا لیول اتنا ہائی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں مقدسوں کو دلیری کی بڑی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو دلیری کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنائیں اور وہ بات کریں، کیونکہ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ بزدل وہ نہیں جنہوں نے شیر نہیں مارا ہوا کہ وہ بزدل ہے، نو، بزدل وہ ہے جس نے خدا کے کلام کی منادی ٹھیک وقت پر ٹھیک طرح سے نہیں کی۔ جس طریقے سے خدا کہے اس کی منادی ویسے ہی کرنی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اب بھی میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وقت کے ساتھ یہ بات سیکھی ہے، میں اس پر ابھی کچھ ٹائم سے اس پر میں جیسے فیل کر رہا ہوں کہ فلی عمل نہیں مجھ سے ہو رہا، ایک دوڑ میں ہوں، میں ایک جدوجہد میں ہوں کہ خدا کی مرضی خدا کے وقت پر خدا کے طریقے سے بیان کی جانی چاہیے۔ خدا کی مرضی خدا کے وقت پر خدا کے طریقے سے، نہ آپ خدا کی مرضی چینج کر سکتے ہیں، نہ اس کو بتانے کا وقت چینج کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو بتانے کا طریقہ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو خدا کی مرضی ایک ہی طرح سے نہیں بتا سکتے، آپ ہر وقت ہر جگہ پر خدا کی مرضی نہیں بتا سکتے۔ آپ کو وقت کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کب خدا کی مرضی بتانے کا وقت ہے اور وہ کیسے بتانی ہے، کب محبت سے بتانی ہے، کب سختی سے بتانی ہے، کب پوشیدگی میں بتانی ہے، کب سب کے سامنے بتانی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے پوشیدگی میں جا کے اپنے بھائی سے بات کر، اور یہ بھی لکھا ہے گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ دوسروں کو نصیحت ملے۔ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سامنے والی بات آپ پوشیدگی میں کریں گے اور پوشیدگی والی بات سب کے سامنے میں کریں گے۔ بس اسکاٹ شیلٹن کلام سنا رہے تھے، وہ کہتے ہیں، اور وہ بات کر رہے تھے، آڈینس پتہ نہیں کتنے 100 لوگ سامنے بیٹھے تھے، اور بشپ رائٹ نے انہیں روکا کلام سناتے ہوئے، کہتے آپ کو جو بات خدا بتا رہا وہ بتائیے، آپ جن بندوں کے نام نہیں لے رہے ان کے نام لیجئے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسکاٹ شیلٹن کہتے ہیں بشپ رائٹ نے بڑی سختی سے مجھے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کے نام چھپانے والے؟ جن کے نام رول القدس آپ کو بتا رہا ہے آپ ان کو کیوں بچا رہے ہیں؟ آپ ان کے نام بتائیں۔ اور کہتے ہیں مجھے بتانے پڑے کہ بردر آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہے اور آپ توبہ کریں۔ جو بھی پیغام تھا اس وقت، میں جس پیغام کو میں پورا الیبوریٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم انسانی تقاضے پورے کرتے ہیں، لیکن خدا زندگیوں کو فرق طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ دفعہ ایک خادم، وہ خدا کے پروفٹ تھے، وہ انہوں نے خادم کو کہا کہ میں نے آپ کے چرچ میں کلام سنانے آنا ہے۔ وہ آ گئے، وہ کلام سنا رہے تھے تو پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا، بہن کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا بہن جی آپ توبہ کریں، آج ہی کا وقت آپ کے پاس ہے۔ اب جو کچھ چرچ میں آتے ہوئے کر رہی تھیں، اس کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے جینے کا۔ اور اتفاق سے وہ دونوں میاں بیوی لڑتے ہوئے چرچ آئے تھے، اور پورے چرچ کے سامنے انہوں نے بتایا کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے گاڑی میں۔ انہوں نے کہا آج ہی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی توبہ کریں۔ اور اب آپ سوچیں گے وہ یہ بات پرسنلی بھی ہو سکتی تھی، مگر ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ خدا کروں۔ تو خدا کی مرضی کو جان کر اس کے ٹائم پر اس کے طریقے سے
اسی طرح بتانا، یہ خدا کی مرضی ہے اور ہمیں یہی کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ زندگیاں چلی جاتی ہیں، کئی دفعہ میں اس ڈیلے کو، مجھے یاد ہے میں نے سرٹن ٹائم پر، ریسنٹلی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، خدا نے ایک بہن کے لیے مجھے کلام دیا جب میں میری لینڈ میں تھا نومبر میں، اور خدا نے مجھے ایگزیکٹ ان کے لیے بات دی، اور میں نے 1.5 مہینے، پونے 2 مہینے اس بات کو اس بہن تک نہیں پہنچایا، سوچتا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شاید یہ بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں فگر آؤٹ کرتا رہا۔ اور خدا مجھے معاف کرے، میں نے خدا سے معافی مانگی اس بات کی، خدا مجھے معاف کر، خدا مجھے دلیری دے۔ اور خدا ٹرسٹ کرتا ہے، اور جب میں خادم ہوتا ہوا خدا کی بات ماننا چھوڑ دوں گا نا، پھر خدا بات بتانا چھوڑ دے گا۔ اور میں کبھی نہیں چاہتا، آپ میرے بہن بھائی ہیں، میں کوئی بہت بڑا خادم نہیں کہیں سے آیا ہوا، میں تو آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں، میں نہیں کبھی چاہتا کہ جو کام خدا نے میرے ذمہ دیا ہے وہ کوئی اور کرے، لیکن خدا کئی دفعہ ایسا کرتا ہے، خدا نہ کرے وہ وقت آئے۔ ہمیں یاد رکھیں، بڑی حلیمی اور فروتنی سے بھر کر جینا ہے۔ مجھے 10 دفعہ یہ بولنا چاہیے، ہمیں بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ جینا چاہیے، تاکہ جب ہم بات کریں تو معلوم پڑے یہ خدا بات کر رہا ہے۔ اس کے اندر گرج نہیں ہے، اس کے اندر بدی نہیں ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، اس کے اندر خودی نہیں ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے۔ یہ نظر چھلکنا چاہیے۔ کوئی کہہ دے آپ بڑے مغرور ہیں، کہنے دیں، کوئی کہے آپ کو تمیز نہیں ہے، کہنے دیں۔ آپ خدا کی نظر میں مقبول بنیں، کہ خدا نے خاص ٹائم کے لیے آپ کو رکھا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بے بارش کے بادل ہیں، یہ صرف بے شرمی کی جھاگ اچھال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کلیسیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف انٹرٹینر ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وقت پاس کر رہے ہیں کہ اگلا دن آ جائے، اگلا سنڈے آ جائے، اس سے اگلا سنڈے آ جائے، اور خدا کی الہام کی کوئی بھی بات لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی۔ یہ ان کی کہانی یہاں پر بلائی گئی ہے، لیکن شاید آپ میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو میرے عزیزو کہ بڑبڑانے اور شکایت کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ کسی بھی ایماندار کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو کہ کیا بڑبڑانے اور شکایت کرنے والے لوگ مارے جاتے ہیں۔ آپ پہلا کرنتھیوں 10 باب پڑھیں کہ لوگ کمپلینر تھے، بڑبڑانے والے تھے، خدا نے رد کر دیا، سانپ بھیجے، لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے، غالباً 23,000 مالک ہیں جو مر گئے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ میں 16ویں آیت اوپر سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں، اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں، نفع کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کئی دفعہ کلیسیا کے اندر جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ اسپریچول سینس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی بہت ہے۔ 17ویں آیت کہتی ہے، لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے جو ہوں گے، جو اپنی اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ روڑا گھوم پھر کے بے دینی کی خواہشوں کا ہی ہے بہت بڑا، جو ایمانداروں پر حملہ آور ہے، جس کو میں نے پرسنلی بھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ اصل میں میرے جسم کا پرابلم صرف میری خواہشیں ہی ہیں جو بے دینی کی ہیں، جن کے تھرو میرا بدن آپریٹ کر رہا ہے۔ اگر میں ان خواہشوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤں یا مسلوب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں بے دینی پر بھی قابض ہو سکتا ہوں۔ بے دینی کا مطلب ہے اپنی مرضی سے جینے کا طریقہ، جس کو ہم بدی کہتے ہیں۔ یا وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا۔ یہ 19ویں آیت امیزنگ ایکسرسائز آیت ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے ان کے پاس روح نہیں ہے۔ بے بہرا کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہاں لکھا ہے۔ لکھا ہے ان کے پاس روح القدس نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا،
اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس روح القدس کی انوائنٹنگ نہیں ہے، فلو نہیں ہے، روح بجھایا جا چکا ہے، روح رنجیدہ ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک وقت کے بعد، بہت ٹائم کے بعد، خدا کا روح انسان سے جدا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے عبرانیوں 6 باب میں پڑھا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ خدا نہ کرے کبھی کسی شخص کی زندگی میں یہ وقت آئے کہ جب یہ 19ویں آیت اس کی زندگی میں پوری ہو کہ وہ روح سے بے بہرا ہو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 20ویں آیت بتاتی ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ خدا کا رحم مانگتے رہو روح القدس میں دعا کر کے، تاکہ روح رنجیدہ ہونے کا کبھی وقت ہی نہ آئے۔ اور 22ویں آیت ہے، اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہے۔ اور یہ جب آپ جھپٹ کر نکالتے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب، بشپ رائٹ کہہ رہے تھے میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو، سڑک پر تھے ہم گئے تو کہتے میرا بیٹا چھوٹا تھا ڈیوڈ بڑا والا، اور وہ میں پڑوسی سے بات کر رہا تھا اور میرے پاس سے وہ روڈ پہ چلا گیا اور ادھر سے گاڑی آ رہی تھی۔ کہتے میں نے پورے زور سے کہا ڈیوڈ رک جاؤ۔ کہتے ہو سکتا ہے کوئی اور دور سننے والا کہے بچے سے ایسے بات کرتے ہیں، بچے سے بڑی پولائٹلی بات کرنی چاہیے۔ کہتے نہیں، مگر میرا پیار مجھے چلانے پر مجبور کر رہا ہے۔ کہتا آپ کسی کو گناہ میں دیکھ کر آپ اس کو پولائٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے باز آ جائیں، آپ آگ میں چلے جائیں گے۔ کہتے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو ریئل میں پیار کرتے ہیں آپ کیوں نہیں چلائیں گے؟ رک جاؤ، یہ راستہ تمہیں موت میں لے کر جائے گا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں بڑی پولائٹنس کا، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہرٹ نہ ہو جائے۔ جو گناہ میں چلا گیا آپ اس کو کیسے موت سے نکالیں گے؟ گناہ تھوڑی ہوتا، گناہ تو موت ہوتی ہے، وہ تو آگ کی جھیل ہوتی ہے۔ گناہ کا تو دوسرا نام آگ کی جھیل ہے، گناہ کو تو دوسرا نام عالم ارواح ہے۔ آپ گناہ کی کیا تشریح کر رہے ہیں؟ آپ گناہ کو کیسے تشریح کر کے دے رہے ہیں؟ الٹا کام، اور یہ کام بہت الٹے کرتے ہیں اور ان کی الٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے بھائی الٹی بات اگر گناہ ہے تو پھر کوئی بھی چھوٹا سا گناہ ہے، گناہ کا مطلب ہے، اسی لیے لکھا ہے اگر تیرا بھائی گناہ کرے اسے ملامت کر، اور اگر وہ توبہ کرے اسے معاف کر۔ اور اگر 7 بار دن میں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے غالباً 17ویں باب میں، اگر تیرا لیٹ می سی اٹ، مجھے ڈھونڈنے دے، اگر نہ ملا تو آپ کو پتہ ہی میری اسٹڈی کا مجھے معاف کرنا۔ لوکا 17 باب جی لکھا ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور اس سمندر میں پھینکا جاتا۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے کیا کر؟ ملامت کر۔ ملامت کیا ہوتی ہے؟ بڑی سخت ورڈ ہے یہ، اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں گے بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے کسی کو کہنے کے لیے۔ اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہے لوگوں نے توبہ کرنی چھوڑ دی ہے، لوگوں نے معافی مانگنی چھوڑ دی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی ایماندار آپ کو مل جائے جو اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، سمجھیں وہ سیریس جیپڈی کے اندر ہے، سیریس پرابلمز کے اندر ہے، کیونکہ جسم سب سے پہلے آپ کے منہ سے سوری چھینتا ہے اور آپ کو یہ کہنے نہیں دیتا کہ آپ غلط ہیں۔ یہ گارنٹیڈ ہے۔ آپ جب کسی شخص کی زندگی سے
سوری کو غائب ہوتے دیکھیں، سمجھیں اس کے بچاؤ کے امکان بھی کم ہو رہے ہیں۔ 7 دفعہ کب خدا نے کہا معاف کرنا ہے اس کو؟ جب وہ 7 دفعہ آ کر کہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ خدا نے ہر شخص کی جگہ مقرر کی ہے۔ بیٹے کو خدا نے کلام دیا ہے، بیٹے کو کیسے رہنا ہے۔ باپ کو خدا نے کلام دیا، باپ نے کیسے رہنا ہے۔ ماں کو خدا نے کلام دیا، ماں نے کیسے ہونا ہے۔ شوہر کو خدا نے کلام دیا، شوہر نے کیسے ہونا ہے۔ بیوی کو خدا نے کلام دیا، بیوی نے کیسے ہونا ہے۔ کس کے لیے خدا نے کلام نہیں دیا؟ مزدور کو دیا، مزدور کیسے ہونا ہے۔ مالک کو دیا، مالک کیسے ہونا ہے۔ رشتہ چھوڑا کون سا خدا نے؟ ایوری تھنگ از ریٹن۔ اس کا مطلب ہے جب آپ سے کوئی، آپ کا بیٹا آپ سے بیٹے کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہا، آپ اس کو ملامت کریں اور اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے بیٹے کی طرح آپ سے بیہیو نہیں کیا، میں نے آپ کو باپ اور ماں نہیں جانا، لیکن سوری نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ نو کیا کریں؟ اسے معاف کریں، اور اگر وہ آپ سے معافی نہ مانگیں، سمجھیں آپ کا بیٹا اور بیٹی سیریس مشکل میں ہے، سیریس پرابلم کے اندر ہے۔ وہ صرف اب آپ کا ہی گناہ نہیں کر رہے، وہ ہیبچول گناہ کے اندر ہے۔ ان کی زندگی میں اور بھی گناہ ہیں، کیونکہ گناہ نے ان کے منہ سے توبہ چھین لی ہے۔ کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں نا، آپ سارے گناہوں سے کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں کتنے کے گناہ چھوڑوں، تو وہ توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اب جب وہ آپ سے توبہ نہیں نہ کر رہا، اس رشتے کے اندر رہ کے آپ کا بیٹا، میں مثال کے طور پر بیٹی کو لے رہا ہوں، تو یہ سمجھیں کہ اس کی زندگی میں اور بھی بہت سے فلاز ہیں اب، جن کو وہ خود جان گیا ہے کہ اب ایک کو توبہ کرنے، ایک سے سوری کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ حالانکہ سوری کرنے کا مطلب توبہ نہیں ہوتا، سوری کا سمپل مطلب ہے مجھے افسوس ہے، سمپل، اس کا کبھی بھی مطلب نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا میں اپالوجی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اپالوجائز تو اگلی سٹیج ہے نا، سوری ہوگی تو اپالوجائز کریں گے نا۔ ہم تو سوری کو ہی معافی کہتے ہیں نا، اگر آپ نے سوری کہا تو معاف کر دیا، اچھی بات ہے، گڈ، لیکن بیسیکلی وہ توبہ نہیں ہے۔ اپالوجائز کا مطلب ہے یہ غلطی مجھ سے نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی، دس از واٹ اٹ از۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ ایک بندے نے کہا غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، 7 دفعہ کر دی، لیکن 7 دفعہ اس نے آ کر کہا معافی مانگتا ہوں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ معاف کر، اس کو ٹرائی کرنے دے بھائی، کوشش میں لگا ہوا ہے، بندے سے جسم کنٹرول نہیں ہو رہا مگر ٹرائی کر رہا ہے، اس کو خلاشیری دے، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، نیکسٹ ٹائم اٹس اوکے۔ اب تو نہ مسئلہ کھڑا کر، تو اس کو ٹرائی کرنے دے، کیا پتہ وہ بہتری کی راہ پر جا رہا ہو۔ 7 دفعہ یسوع نے کہا اس کو موقع دے۔ یہاں 7 کا 70 والا واقعہ نہیں، اس کو 7 سے 70 دفعہ نہیں جوڑنا، وہ اور چیز ہے، اس 7 سے 70 والی بات نہیں ہو رہی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے زندگی کے سفر میں ہمیں آگے بڑھنا۔ ہم یہودا کے خط کے آخر میں بالکل آ گئے، اس کو اینڈ اپ کرتا ہوں، مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں بالکل روح کے فلو میں کلام سنانا چاہ رہا ہوں، اور میں سنا بھی رہا ہوں، خدا کا شکر ہو۔ 20ویں آیت آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں 24ویں آیت، لاسٹ ورس۔ تقریباً یہ دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، بہت سی باتیں ابھی اس میں رہ گئی ہیں، خدا من کرے گا اس کو واپس کور کریں گے۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو اس کے اندر، اس خط کے اندر ڈیٹیل مانگتی ہیں، لیکن شاید خدا مجھے موقع دے گا ضرور، تو میں ضرور ان پہ بات کروں گا۔ اس کے لیے کلام بھی دے گا، اور اس کے لیے فلو بھی دے گا، سب کچھ خدا دے گا، میں پیش کر دوں گا۔ 24 آیت کہتی ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، اور اپنے پرحضور جلال میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار۔ یہ جو ورڈ ہے نا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے، یہ پورے ورڈ ایڈ کیے گئے ہیں ترجمے میں، یہ نہیں ہے پیریڈ، یہ ظلم اور زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بائبل کے ساتھ۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت، ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، بیچ میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا منجی ہی ہمارا خدا ہے، اور خدا ہی ہمارا منجی ہے، یہ ایک ہے۔
ہمارا منجی اور ہمارا خدا دو الگ نہیں ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو پرابلم تھی تو انہوں نے ان الفاظ کو ایڈ کر کے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ جس کتاب کے بارے میں لکھا تھا اس میں ایک شوشہ بھی نہیں بڑھانا، انہوں نے کئی الفاظ اس کے اندر خود ڈالے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کی بحث نہیں ہے، مگر خدا کا شکر ہمارے ہاتھ میں خدا نے یہ کلام تھمایا ہے، یہ کتاب تھمائی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے ساتھ کے ایماندار بہن بھائیوں کے لیے برکت کا باعث ہوں، اور یاد رکھیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم نے تلوار اٹھانی ہے۔ لکھا ہے عزیزو، اگر کوئی کسی گناہ میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو علم کے ساتھ بحال کرو، کوشش کریں بحال کریں، لیکن ایک وقت کے بعد کنارہ کریں۔ دیٹ از دا آپشن، ببلیکل آپشن، کہ آپ کنارہ کریں، کیونکہ آپ ایک حد تک کسی کو سمجھانے اور بتانے تک مقرر ہیں۔ آپ کسی کے کندھے پکڑ کے جھٹکے دینے پر کے لیے مقرر نہیں ہوئے۔ خدا نے کلام کو استعمال کیا ہے، آپ بھی کلام استعمال کریں۔ غصہ نہیں، شور نہیں، جھگڑا نہیں، بحث نہیں، تکرار نہیں، شکایت نہیں، بڑبڑاہٹ نہیں، حلیمی سے خدا کا کلام پیش کریں۔ خدا کے کلام میں بڑی قدرت ہے، خدا کے کلام میں بڑی پاکیزگی ہے۔ یہ کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ زندہ اور مؤثر ہے، یہ ضرور کام کرتا ہے۔ یہ لکھا ہوا بھی بڑا قدرت والا ہے، اور جب یہ ریما بن کے ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو بھی بڑی برکت والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی نجات کی بڑی فکر ہے، اور یہ اخیر زمانے کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے۔ آئیے دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، پھر سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے اس محبت، اس پیار کے لیے جو آپ خدا کے کلام سے کرتے ہیں اور خدا کے خادم سے بھی کرتے ہیں۔